لیکن اب یہ الرجیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پہلے میرے خیال میں تھیں تو صحیح لیکن اتنا زیادہ باڈی ریسپانس اتنا زیادہ خراب نہیں تھا جتنا کہ اب کی انوائرمنٹ نے خراب کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ مطلب کیوں اچانک لگتا ہے ہر دوسرے بندے کو الرجی ہے؟ ہر شخص کو ہی مجھے تو لگتا ہے الرجی ہے، لیکن چلے ہر دوسرے بندے کو الرجی ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ زیادہ تر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا کیمیکل سال بھر میں کھا جاتے ہیں. ہم مختلف طریقوں سے مختلف، اگر ہمارے سامنے کوئی 10 گرام بھی اگر کیمیکل رکھے گا اور کہے ہمیں لاکھ منتیں کر لے ہماری کہ بھی آپ اس کو کھا دو، ہم نہیں کھائیں گے کبھی بھی. لیکن انڈائریکٹلی ہم ہر فوڈ میں کیمیکل استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ڈیفنس میکنزم کو، وہ ہمارے امیونٹی کو وہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور ویک کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور تھا کہ الرجی جو ہے وہ کہیں کہیں ریئر تھی، اور اب یہ دور ہے کہ ہر دوسرا شخص، ہر تیسرا شخص جو ہے وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ الرجی ہے کسی ایک ٹائپ کی، کسی دوسری ٹائپ کی. تو آپ دیکھیں کہ 1905 سے پہلے یہ لفظ ہی نہیں تھا. 1905 سے پہلے الرجی کا لفظ ہی موجود نہیں تھا. 1905 سے پہلے الرجی کو کیا کہتے تھے؟ الرجی مطلب ہوگی لیکن وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز، ایلمنٹس میں آ جاتی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ کنٹینیوسلی جب یہ آبزرو کیا گیا کہ یہاں تو الرجن جو ہیں وہ پرٹیکولر الرجن ایک خاص طبقے کو ایسا ڈسٹرب کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بعض اوقات جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہ کراچی کی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جو لوگ الرجک ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ پلیس چینج کرو، آپ جگہ چینج کرو گے تو شاید آپ کی الرجی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ سارے جتن کر چکے ہوتے ہیں، تمام میڈیسن یوز کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی الرجی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اچھا جی، اب کچھ ٹائپس پہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سی الرجیز جو ہیں وہ کامنلی ایگزسٹ کرتی ہیں. زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ہے فیور، دیکھیں آپ الرجک رائنائٹس کہ سنیزنگ ہے، لیکریمیشن ہے، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، چھینکے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ چیسٹ کے اوپر اور لنگس کے اوپر آ جاتی ہے چیز، ویزنگ شروع ہو جاتی ہے، سانس نہیں لیا جاتا پیشنٹ سے. تو زیادہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے فیور اور الرجک رائنائٹس ہے کہ جس کے زیادہ کیسز ہیں. لیکن اس کے بعد الرجک ڈرمیٹائٹس بھی ہے، ارٹیکیریا جسے کہتے ہیں، کہ وہ اسکن کی ڈیزیز کہ کوئی چیز بھی جیسے لان میں گئے، پتہ چلا اس کے بعد واپس آئے تو پورا جسم جو ہے وہ اس پہ سویلنگ ہوئی ہے، ریڈنس ہوئی ہے، خارش ہو رہی ہے. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے اور دوسری الرجی کی فارم ہے. پیٹ کے بھی امراض بہت سارے جو ہیں نا وہ الرجی، فوڈ الرجی سے ہو سکتے ہیں. جی آئی ٹی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے فوڈ الرجی سے. یہ ساری ٹائپس ہیں کہ جو دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایستھما اس کے بعد جو ہے وہ الرجک رائنائٹس اور ہے فیور کا کانسیکوینس ہے اور کمپلیکیشن ہے اس کی. کہ ایستھما پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ 300 ملین لوگ جو ہیں وہ ایستھما کے شکار ہیں. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ شروع کب ہوتا ہے؟ وہ الرجی سے سٹارٹ ہوتا ہے. الرجی کا یا تو پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیا جاتا، یا پھر ٹریٹمنٹ لیتے بھی ہیں تو اس کے اٹیک اور وہ اتنا سویئر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کنورٹ کر دیتا ہے ویزنگ میں اور ایستھما میں. دنیا میں 1,80,000 لوگ ہر سال ایستھما کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا کتنا تکلیف دہ وہ ہے جب سانس ہی آدمی کو ٹھیک نہ آ رہا ہو تو اس سے بڑی مشکل اور اذیت اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے اس دن پہ ہومیوپیتھی کو چوز کرنے کا مطلب یہ ہے، لاسٹ ٹائم جو ہم نے سیشن کیا تھا اس کے بعد مجھے کال آئی ایک بچی کے والد کی، سروے آف پاکستان میں تھے اور ان کی بچی کسی بہت عجیب سے مسئلے کا شکار تھی جنہیں میں نے آپ کی طرف ریکمینڈ کیا. اور جتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹھیک ہوئی اور جتنا ڈرامیٹک میں نے امپروومنٹ دیکھی اس کے ریزلٹس میں اور اس کی کنڈیشن میں، دیٹ کنونسڈ می کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک طریقہ علاج ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم نے نہ کبھی اس کو لفٹ کرائی ہے. وہ ہمارے یہاں جو چیز سستی ہو نا اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے اتنے. کیا یہ وجہ ہے ہومیوپیتھی کے نیگلیکٹ ہونے کی؟ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ہم لوگوں نے خود بھی خراب کیا ہوا ہے ہومیوپیتھی کو. میل پریکٹس نے؟ جی، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو جو تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں ایلوپیتھی کا اور ہومیوپیتھی کا، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں.
اب ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ جو ہیں وہ کیا ہیں، کتنے نقصان دہ ہیں، صحیح، اور ان کو صحیح ہومیوپیتھی کا بھی پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن الرجی کو ہومیوپیتھی میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں ایک دفعہ پھر 41023448 ابھی رکنا ہے خبروں کے لیے نیوز اسٹوڈیو کی طرف. خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں الرجی پہ. ڈاکٹر طارق خان میرے ساتھ ہیں، ہومیوپیتھی سے منسلک ہیں، اور ہم اسی سے ریلیونٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ الرجی کو کیسے فائٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کوئی بھی پرس آپ چیک کر لیں نا، کوئی بھی بیگ، اس میں 2 ٹیبلٹس، گھروں میں بھی بڑی، ایک ہم لیتے ہیں پین کلر بڑے آرام سے، دوسری ہم لیتے ہیں اینٹی الرجک بڑے آرام سے. نہ پوچھنے کی زحمت، نہ سوچنے کی ضرورت، نہ ہی کوئی انتظار کی کوفت. بس کوئی مسئلہ ہوا 2 چینکیاں ہی کھولیں کھا لیں. آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، ان کا دونوں میڈیسن کا زیادہ استعمال یقیناً کچھ بہتر تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. پین کلر بھی اگر آپ ایک کوانٹٹی سے بڑھ کے اگر آپ لیں گے تو وہ باڈی کو ڈسٹرب کرے گا، لیور کو ڈسٹرب کرے گا. صحیح. پین کلر تو چلے بوقت مجبوری ایک بڑی نعمت لگتی ہے. اینٹی الرجک کی بات کیجیے گا. جی، اینٹی الرجک جو ہیں وہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو تمام کے تمام اینٹی الرجک، وہ چاہے کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو ڈرائی کر دیں گے، ڈرائینس ہو جائے گی، اور اکثریت جو ہے اس میں ہینگ اوور ہے. صحیح. اس میں یہ سیڈیشن ہے، ڈراؤزنس ہے. نیند آ جی، سو رہے آپ. جی ہاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کام کرنے والا شخص اگر وہ اس کو الرجی ہے، وہ کام پہ جا نہیں سکتا اینٹی ہسٹامین لینے کے بعد. اگر وہ جائے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹربل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. صحیح. کوئی مشین آپریٹر ہے، کوئی ایئر ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے،